السلام علیکم، میرا نام ہے مصعب بن زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس۔ اچھا، آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے ایبیوز کرنا یا مس بیہیو کرنا۔ ایبیوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ گالی دینا۔ اچھا، اگر اب ملک پاکستان میں دیکھا جائے تو آج کل یہ ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے کہ کسی کو ہم گالی دیں گے تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم کول لگ رہے ہیں، یا کسی کو ہوتا ہے نا بعض محفلوں میں ایسا کوئی بندہ جو زیادہ بولتا نہیں ہے، جسے پسند نہیں ہے، جس سے اگلے پہ امپریشن آتا ہے کہ یہ شاید دب جاتا ہے ایزیلی، تو وہ اس پہ اپنا وہ روب ڈالنے کے لیے اسے گالیاں دیتا ہے، ایبیوز کرتا ہے، جبکہ اگلا اس وجہ سے چپ رہتا ہے، وہ اس وجہ سے چپ نہیں رہتا کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اسے اللہ کے احکامات جو گالی کے بارے میں اور جو اسلام میں ہمیں منع فرمایا گیا وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے، اس وجہ سے ہو چکا ہے، ورنہ شاید ہو سکتا ہے کہنے کو اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہو ان چیزوں کے بارے میں۔ اور یہ ٹرینڈ اب پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے، کوئی بھی بندہ کسی کو بلائے گا، بات کرے گا تو اس کا نام نہیں لے گا، وہ اسے کہے گا او فلانے۔ میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا، وہ اتنے گندے الفاظ ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگ یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایسی لینگویج یوز کریں گے تو وہ شاید بہت کول لگ رہے ہوں گے، جبکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود دیکھ رہا ہوں، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، لوگوں میں خوف ایک طرح کا ختم ہو گیا۔ ہم نے اس کو جو ہے وہ معذرت کے ساتھ گناہ نہیں، ہم نے اس کو ثواب کی نیت سے ہم اس کو اللہ معاف کرے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، گالی دینا جیسے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے۔ ہم ہر کسی کو، ہر دوسرے بندے کو جو ہے ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے جو 4-5 کلاس کے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور پتہ کیسے چلے؟ ہم سے ہی پتہ چلے، انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ کہتے سنا ہے، تبھی ان میں یہ چیز آئی ہے۔ انہیں شاید ہو سکتا ہے مطلب نہ بتاؤ، لیکن انہیں ان سب الفاظ کا پتہ ہے، وہ خود، میں نے ایسے بچے خود دیکھے ہیں۔ تو اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں سب سے پہلا قصور تو بڑے لوگوں کا ہے، جو ہم بڑے ہیں، پیرنٹس کا ہے، اور بھائی جو بڑے جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو اپنے ہاتھ تک رکھنا چاہیے۔ کسی بچے کے سامنے یا اس کو اس نام سے بلانا تو اس بچے کو بھی کل کو یہی عادت آئے گی کہ میرے گھر والے ایسے بولتے تھے تو میں نے بھی اگلے کو اس نام سے بلانا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں ہمیں کتنی وعیدیں اس میں بتائی گئی ہیں، گالی کے بارے میں کتنا ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بھی ہے کہ تم بے شک مذاق میں ہی گالی دو، لیکن اس ایک گالی کے بدلے میں تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کیا جاتا ہے جو کہ کل کو تم جب مرو گے تو تمہیں جب ڈسے گا تو اس کے ایک ڈسنے پہ تم 70 ہاتھ قبر میں اندر دھستے چلے جاؤ گے۔ اور یہ کئی لوگ ہمیں بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اس وقتی طور پہ ہم چپ بھی کر آتے ہیں، ہاں یار بہت بڑی وعید ہے یہ، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہی سارا کچھ ہم پھر سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا۔ جبکہ اگر فورن میں دیکھا جائے تو وہ لوگ آج کیوں کامیاب ہیں؟ بے شک وہ کافر ہیں، انہوں نے اسلام کے سارے رولز کو فالو کیے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو بہترین مسلمان ہیں، لیکن مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی انہوں نے ہمارے مذہب کے جو رولز ہیں ان کو فالو کیا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جبکہ ہم لوگ صرف کہہ لیں نام کے ہی مسلمز ہیں، ہم میں کوئی عمل نہیں ہے، ہم نے ہر وہ چیز کی ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم لوگ اس نیت سے اللہ معاف کرے گناہ کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ابھی بہت زندگی پڑی ہوئی ہے تو ہم ابھی کوئی نکال معافی مانگ لیں گے، پرسوں مانگ لیں گے، جبکہ اکثر بندوں کو موقع ہی نہیں ملتا، ابھی دن کو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، رات کو ان کا سانس ہی چلا جاتا ہے اور وہ اگلے دن پتہ چلتا ہے بندہ تو مار گیا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس طرح بندوں کا بھروسہ نہیں ہے نا، بندے بیچ رستے میں چھوڑ جاتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، تو زندگی بھی ایک بے وفا چیز ہے، اس کا کوئی یا تو آپ کو کوئی گارنٹی دی گئی ہو یا قرآن میں ایسا کچھ فرمایا گیا ہو کہ اتنے سال کی زندگی یا 200 سال کی یا 90 سال کی، کتنی بھی، کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کی گئی نا۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آج ہمیں کوئی سمجھدار بندہ جب یہ بات سمجھاتا ہے
تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ او بابا چل اپنے فکر کر، اپنے اعمال کی فکر کر. ہمیں کوئی نماز کی تلقین کرتا ہے، ہم کہتے ہیں او اپنی نماز کی فکر کرو، میں نے اپنی قبر میں جانا. میں نے خود بندوں کو سمجھایا اور میرے سے جو انہوں نے مس بیہیو کیا، میں کیونکہ ایک طرح سے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں اب، اور اس کے علاوہ میں لوگوں کو اپنے تجربات سے جو ہے وہ آگاہی دیتا ہوں کہ جو میں نے غلطیاں کی وہ لوگ نہ کریں، سمجھاتا ہوں. لیکن لوگ ہیں کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. جبکہ ایک طرف ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ گالی دیتے ہیں، جبکہ لوگوں کا ایسا ماننا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو اس بچے کے والدین بھی ایسے تھے مطلب ان پڑھ، اور انہوں نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، نہیں سکھایا کہ یہ غلط چیز ہے، گندی چیز ہے، گناہوں کی چیز ہے، اس کے سامنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچے جو 8-9 سال کے بچے ان کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کل کو وہ بچے بھی دہرانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان سے معاشرہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ تو بچے بھی اتنے گندے ہیں، ان کی تو ذہنیت اتنی ہے. جبکہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے پیرنٹس کا ہے. ان کے پیرنٹس نے ان کو سمجھایا نہیں ہے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے جو ہے گناہ ملتا ہے. اس سے وہ اس کو ایسے اس کے سامنے بولے ہوتے ہیں جیسے بہت ہی اچھا کوئی ثواب کا کام ہے. اور کہیں نہ کہیں اس میں قصور ہر اس بندے کا ہے جو کہ خود کو بدلنا نہیں چاہتا، جس کو اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، اگلا غلط ہے، میں تو بالکل عقل کل ہوں، میرے میں تو بہت عقل ہے، اگلا جو ہے بے وقوف ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے کہ مت کرو، بدتمیزی نہ کرو، ابیوز نہ کرو. نہیں، وہ خود کو سمجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے رولز کو فالو نہیں کیا تھا. انہوں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی ہوتی جو انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے رولز کے بارے میں بتاتے ہیں. سوشل سرکل میرا نہ ہونے کے برابر تھا پہلے، ابھی بھی کوئی اتنا خاص بڑا نہیں ہے. کیونکہ میں چوز کر کے اگلے کو جانچ کے پھر اس سے کرتا ہوں فرینڈشپ کہ یہ بندہ بدتمیز ہے، اس میں یہ خامی ہے ابیوز کرنے والی، تو میں دور رہتا ہوں. مجھے نہیں پسند یہ گندے گھٹیا قسم کے الفاظ، فلانے میں یہاں بول نہیں سکتا، مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایون میں اسکول میں بھی اسی وجہ سے کوئی فرینڈ نہیں بنایا. 8, 9, 10 یہ جو کلاسز تھی نا، میں اکیلا گزاری ہیں میں نے. کیونکہ لڑکوں میں یہ چیز عام ہو گیا ہے، او فلانے ٹیچرز کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز بھی روکتے نہیں ہیں. ٹیچر یہ سوچ کے نہیں روکتا ہے چلو ٹرینڈ بن گیا، اب انہیں کیا فائدہ روکے. اس میں قصور ان کا بھی ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اور اگر ہم نہیں روکیں گے، ہم کوشش نہیں کریں گے، تو کل کو ہم بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جو اس گناہ کے کام میں شریک تھے. تو آئیے عہد کیجئے کہ آج سے اس چیز کا بائیکاٹ کریں گے، اور جو اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس چیز کو فالو کریں گے. نہیں تو ہم کبھی بھی ایک ترقی یافتہ قوم، ترقی یافتہ ملک کبھی نہیں بن سکتے. میں امید کروں گا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور یہ ویڈیو انہی میسیج بھی تھا اس میں، اور جس کو میری بات سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا میرا فرض پورا ہو گیا ویڈیو بنانے کا. تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے. جزاک اللہ.